السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں روزے کے فضائل، احکام، مسائل آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن سحری اور افطار کا بیان، اس کے فضائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ سحری یہ اللہ عز و جل شانہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح افطار بھی یہ اللہ عز و جل شانہ کے نزدیک اتنی مقبولیت کا وقت ہے کہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت اللہ عز و جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ان بندوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سحری کے لیے بھی فضیلتیں اور برکتوں کی بشارت حدیث شریف میں دی گئی۔ چند احادیث کریمہ اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابن ماجہ، بخاری و مسلم و نسائی نے و ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سحری کو برکت کا سبب قرار دیا۔ اسی طرح سے مسلم و ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ تو یہود و نصارہ اور مومنین کے روزوں کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ سحری کا لقمہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت، ثرید اور سحری۔ ثرید یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو روٹی کو چورا کر کے شوربے میں، دال وغیرہ میں ملا کے چورا کر کے کھایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے پسند فرماتے تھے۔ تو سحری بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ان 3 چیزوں میں برکت کا جو ذکر آیا اس میں سحری کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت عمل ہے یہ۔ ہم سحری کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ عز و جل شانہ اور اس کے معصوم فرشتے اس عمل کے کرنے والے پر، سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی درود کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی جانب ہوگی، جیسے یہاں امت کی جانب ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محقق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں مراد دعائے مغفرت ہے، دعائے رحمت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ عز و جل شانہ بھی ان کی مغفرت چاہتا ہے، اور اللہ عز و جل شانہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اسے ترک نہ کی جائے۔ سحری کی حاجت نہیں بھی ہے، جب بھی سحری کرو، اگر زیادہ نہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سحری کرو اگرچہ پانی کے چند گھونٹ سے ہی کرو، چند کھجور سے ہی کرو،
لیکن سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ لیٹ نائٹ کھانا وغیرہ کھا کے سو جاتے ہیں، اب حاجت نہیں ہے تو سحری نہیں کرتے، تو یاد رکھیں نہیں کھانے کی حاجت ہے، پانی ہی پی لیجئے سحری کی نیت سے، تو یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی کر سحری کی جائے۔ اور اس کے کرنے والے پر سرکار السلام نے اس روایت میں بھی فرمایا فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے تاجدار کائنات علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل شانہ نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ تو سحری میں تاخیر یہ اللہ عز و جل شانہ کو بہت پسند ہے، اور افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ عز و جل شانہ کو پسند ہے۔ سحری میں تاخیر سے مراد اتنی تاخیر نہیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگ جائے، یا بعض لوگ جو ہے اذان تک کھاتے ہیں تو معاذ اللہ ان کا روزہ ہی ضائع ہوگا، قضا واجب ہوگی۔ اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، صبح صادق تک جو ہے سحری کا وقت ہے، کھانے پینے کا وقت ہے۔ اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، ماہ رمضان میں 2-4 منٹ بعد ہوتی ہے، کہیں 5 منٹ بعد ہوتی ہے، اور دیگر دنوں میں تو 10-15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو سحری کا تعلق، کھانے پینے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ تو سحری میں تاخیر یہ اللہ عز و جل شانہ کو پسند ہے۔ تو تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اس کا شک نہ رہ جائے کہ صبح صادق ہو گئی، اس سے پہلے یعنی جو رائٹ ٹائم ہے اس سے 8-10 منٹ پہلے کھا پی کر آپ فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح افطار میں جلدی سے مراد اب یہ نہیں کہ غروب نہیں ہوا اور آپ جلدی اتنی کر ڈالیں کہ اپنا روزہ ہی آپ ضائع کر بیٹھیں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب گمان غالب ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، تو اب جو ہے بلکہ یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو اب تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اور آج مساجد وغیرہ میں اعلان ہوتے ہیں، گھڑی وغیرہ کا ماحول ہے، کہیں سائرن وغیرہ بجتا ہے، تو جو ہے کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے، سب مؤذن پر ہی ڈیپینڈ نہ کریں کہ اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو سب کے روزوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اپنے روزے کی فکر کریں، اپنی گھڑی وغیرہ ٹائم وغیرہ صحیح سیٹ رکھیں، اور جب بالکل اعتماد ہو جائے تو روزہ افطار کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے ایک روایت میں اور آیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو افطار میں جلدی کی جائے، جلدی سے مراد کیا وہ میں نے واضح کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی تعلیم دی، سنت ہے
کہ افطار کے موقع پہ کھجور تناول کیا جائے، کھایا جائے۔ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور جو ہے چھوارا، اس کا استعمال کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے تو پانی تو دستیاب رہتا ہے، پانی سے افطار کر لی جائے۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ لی جائے۔ بعض لوگ اس دعا کو افطار سے پہلے پڑھتے ہیں، افطار سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اب کھجور وغیرہ کھا لیے، اب یہ دعا پڑھیں گے، افطار کے بعد یہ دعا پڑھائی جائے گی۔ افطار سے پہلے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی جو جہاد کے لیے گیا تھا واپس آیا، اسے غازی کہتے ہیں، تو اس مجاہد کی جو مدد کرے گا اس پہ جتنا ثواب ہے، مولا کریم روزہ افطار کرنے والے کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، روزے دار کو اگر کوئی حلال چیز سے پانی سے روزہ افطار کرا دے، کچھ نہیں تو پانی تو ملا، پانی ہی لوگوں کو پلا دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رمضان کی ساعتوں میں وہ نوری مخلوق، وہ معصوم فرشتے جن کی دعائیں اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے، اتنے برکت والے عظمت والے مہینے میں، ماہ رمضان شریف میں، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو روزے داروں کو افطار کراتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس میں بہت پیاری فضیلت کا عمل ہے کہ ماہ سیام میں، رمضان شریف میں کسی نے کسی کو افطار کرایا تو ماہ رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، درود بھیجتے، مراد یہ کہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام دعائیں مغفرت تو کریں گے، اور ایسے روزے دار سے جس نے کسی کو افطار کرایا اس سے مصافحہ بھی فرمائیں گے۔ یہ کتنی پسندیدہ بات ہے اور کیسا یہ محبوب عمل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ رہے گا۔ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے تو آقا علیہ السلام قیامت کے روز جام کوثر سے اسے سیراب کریں گے۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ مہینہ عبادت کا بھی ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ غمخواری کریں، غریبوں کی مدد کریں، روزے داروں کو افطار کرائیں، سحری کا اہتمام کرائیں، زکوٰۃ صدقات کے ذریعے لوگوں کا تعاون کریں، تو دیکھو کتنی فضیلت کا یہ عمل ہے۔ میں نے ایک نہیں کئی احادیث اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کی، آپ کے سامنے بیان کی، لہٰذا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کریم ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور لوگوں کو افطار کرا کر لوگوں کی مدد کرنے، تعاون کرنے اور اتنی عظیم نیکیاں حاصل کرنے کی اللہ عز و جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔